ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان بادشاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہم کچھ سوالات کریں گے جو انہوں نے گرو اپ ایک تنظیم بنائی ہے، جو ایک گرو اپ انہوں نے ایک سوشل ویلفیئر کا جو وہ بنایا ہے، اس کے بارے میں ہم ان سے سوال کریں گے۔ تو السلام علیکم بادشاہ۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک بادشاہ۔ تو ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے، تو آپ تیار ہیں؟ بالکل میں تیار ہوں۔ اچھا، ہمارا سب سے پہلا سوال، جو آپ نے ایک گرو اپ جو آپ نے ٹیم بنائی ہے، اس کے بارے میں سوری کہ یہ جو گرو اپ آپ نے ٹیم بنائی ہے جی، اس کے بارے میں آپ کا جو ہے، آپ کے ذہن میں یہ چیز کیسے آئی؟ مطلب آپ کو یہ سوچ کہاں سے آئی کہ مجھے گرو اپ ٹیم بنانا چاہیے جس کے ذریعے ہم یہ فلاحی کام کر سکیں؟ اس کے بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ ساجد بھائی، آپ نے بہت دلچسپ سوال پوچھا۔ جہاں تک گروپ بنانے کا جہاں تک گروپ بنانے کی سوچ کی تعلق ہے، وہ میں اپنے ہاسپٹل کے سامنے بیٹھا تھا، اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے BHU، تو دیکھنے کے مطلب قابل دید ہے ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں۔ میں بیٹھا تھا، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو مجھے اندر سے جواب آئی کہ یہ گھر تو ہم سب کا ہے۔ جیسے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ ساجد بھائی کا گھر ہے۔ تو جب آپ ہسپتال یا اسکول یا روڈ یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو عوامی چیزیں ہیں، تو ہر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہر ایک سوچتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ میرا ہے اور ہم سب کا ہے۔ تو پھر میں نے سوال کیا اپنے آپ سے کہ اس بدحال ہسپتال کو دیکھ کر یا BHU کو دیکھ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر میں نے کہا یار، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہوں، میرے پاس زبان ہے، میں اردو بول سکتا ہوں، میں انگلش بول سکتا ہوں، میں پشتو میں بھی اپنا میسیج ڈیلیور کر سکتا ہوں، اپنے احکام بالا کو۔ میں نے کیوں نہ ایک ایسی چیز بنائے جس کے ذریعے لوگ اکٹھا ہو، لوگوں کی پاور ہو، عوامی چیزیں عوام اپنا سمجھے اور ان کے لیے آواز اٹھائے، جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ تو اس سوچ پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی اور میں نے گرو اپ بنایا۔ تو ایسا تھا۔ اچھا، تو بادشاہ صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، UAE میں آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کا جو یہ سسٹم ہے گرو اپ کا جو ہے، یہ آپ کو پاکستان میں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو ویکیشن ہوگا 1 month 2 month، آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو پیچھے ممبرز ہیں ان میں ایسے بندے ہیں جو آپ کی سوچ کو آگے لے کے جا سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، خدمت کر سکیں؟ ساجد بھائی، یہ کبھی میں بھی سوچتا تھا جب میں نے اسٹارٹ لی، تو میں نے کہا ہمیشہ کام وہ کرو کہ آپ اکیلے بھی آپ کو کرنا پڑے تو آپ کر سکیں۔ اگر آپ کو اکیلے بھی کسی راستے پہ نکلنا پڑے تو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو میں نے کہا اگر میں اکیلا بھی اس راستے پہ نکل جاؤں نا، تب بھی میں جاؤں گا اس راستے پہ۔ مشکل ہے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے پاس لوگ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ مشن جو ہے، لوگ اس کو مشن سمجھیں گے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، لوگ مر جاتے ہیں جن کی لائف کی کوئی مشن نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ مرنے کا یہ مطلب نہیں ہے وہ لیٹ جاتے ہیں، اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ ان کا مقصد صرف پیسے کمانا یا صرف فیم حاصل کرنا، ان چیزوں کا ہوتا ہے۔ جب وہ ہو جاتا ہے، فیم بھی مل جاتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ان کی لائف کا مشن ہی محدود ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک مقصد، ایک ایسا مقصد جس میں اگر کل 60 سال کے لیے بندہ جیے، 70 سال کے لیے جیے، 40 سال کے لیے جتنا بھی جیے، اس میں وہ ایسا ایک کام کریں کہ مطلب قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں تو ہم اپنی کوشش تو کم از کم ہم نے کیا ہوگا۔ کوشش کا جواب، کامیابیوں کا اللہ نہیں پوچھے گا، کوشش کا پوچھے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہارے شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ تو ہم نے ایسے جو مثبت ایکٹیویٹیز ہے، جو مثبت جو اقدامات ہیں معاشرے میں، وہ کرنے چاہیے۔
جیسے ایک گاؤں میں ایک نیگیٹو ایک مرڈر ہوتا ہے تو سارے معاشرے میں اس کا نام ہوتا ہے. کیوں؟ نیگیٹیوٹی پیک پہ ہوتا ہے. مثبت ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم ہیں, نیگیٹو زیادہ ہے. ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ مثبت ایکٹیویٹیز زیادہ ہو, غیر اسلامی روایات کا خاتمہ ہو, اور مثبت جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بندہ انجوائے بھی کرتا ہے نا. آپ کسی دوسرے کا ہیلپ کرتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اندر سے. سب سے بیسٹ خوشی وہ ہے جو آپ دوسرے کے لیے کچھ کریں آپ کو حاصل ہو. تو میرے خیال میں وہی سب سے زیادہ اچھی اور پیور خوشی ہے. شکریہ سر. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ سننے میں آ رہا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ جو یہ گروہ کا ٹیم کا جو میں ایشوز اٹھاتے ہیں لوگوں کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرسنل کسی سے دشمنی نکالنا, پرسنل کسی کو ٹارگٹ کرنا, اس چیز کی سائڈ پہ یہ چیز چلی ہے. یہ کوئی مطلب فلاحی کام نہیں ہو رہا, بس پرسنل کچھ لوگوں کے پیچھے جا کے ان کا کام خراب کرنا, یہ کرنا. اس چیز کے بارے میں جی میں نے بھی سنا ہے آپ کا, لیکن آپ کے سوال کا تعلق ڈائریکٹ پہلے سوال سے ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خیال کیسے آیا. جب میں ہاسپٹل کے سامنے بیٹھا تھا تو اس ہاسپٹل میں ہمارے چاچا کے بیٹے کی ڈیوٹی تھی, وہ ایز اے چوکیدار. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ تو گھر کی دشمنی ہے. لیکن جب میں نے کہا کہ اتنا مشکل راستہ ہے, اس کو چننا ہے تو خود سے اسٹارٹ لے لیں, تو آپ کے لیے پھر دوسرے جو ہے وہ دوسرے کام مشکل نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ لے لیں تو آپ کے لیے باقی کام آسان ہو جاتے ہیں. تو میں نے خود سے اسٹارٹ لے لی. میں نے کہا اگر ناراض بھی ہو جاتا ہے تو میں نے تو ادھر روکنا نہیں ہے, اور اگر میرے باقی کام دیکھیں گے, جیسے میں نے کرک میں ایشو اٹھائے, باقی آگے تو اسٹارٹ ہے, ابھی اختتام تو نہیں ہے. یہ تو کے پی میں الحمدللہ ہمارا ایک ممبر پشاور میں بھی سول سیکریٹریٹ کے سامنے جو گن پڑی تھی اس کے ویڈیو کر کے گروپ کی طرف سے اس کو ڈال کر سوشل میڈیا پہ صدام چوک کا ایکشن میں نے خود دیکھا. جی صدام چوک کے بارے میں آپ نے جو جواب بھی آپ نے کمنٹس کیے تھے اس کو within 30 minutes I think. نہیں within 10 hours like 10-12 گھنٹے میں, کیونکہ میں نے جب ان کو اے سی کو بولا کہ گن کو ٹانا ہے یا میں ٹریکٹر بھر کے آفس کے سامنے اس کو پہن دوں, تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ رکنا نہیں ہے. اس میں یہ اس سے بڑھ کر ہے کسی کو ٹارگٹ کرنا, یہ نہیں ہے. مشن بڑا ہے الحمدللہ, یہ اللہ کے لیے ہے, لوگوں کے لیے کام ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور لوگوں کو بیدار کرنا ہے, لوگوں کو ذمہ دار بنانا ہے. تو اس میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ناظرین, بادشاہ صاحب کے ساتھ ہم یہ مزے کی انٹرویو کرتے رہیں گے, آپ لوگ ہمیں دیکھیں گا. اور بادشاہ ایک اور چیز جو لوگوں کے سامنے ایک آپ کا بہت ہی اس کو لانا لازمی ہوگا کہ یہ جو گروپ ٹیم ہے اس کا اصل میں کام کیا ہوگا. مطلب پولیٹیکل کام ہے یا کوئی پولیس والے کام سیکھ نہیں کرتے, یا کوئی اور سڑک ہے, ہاسپٹل ہے. مطلب آپ ہمیں واضح کر دیں کہ اس کا اصل میں مقصد کیا ہے, گروپ ٹیم کا ایکٹیویٹیز اس کی کیا ہوں گی جب آپ پاکستان جاتے ہیں, اس کے آپ ایکٹیویٹیز کیا کریں گے. ساجد, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2 سال پہلے ہم نے گروپ بنایا تھا. جی 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا. اس دوران ہم نے 500 کم سے کم گروپ کے اور کچھ والنٹیئرز بھی تھے. ہم نے یونین کونسل میں درخت لگوائے, اسکولز میں, ہاسپٹلز میں, یا مطلب لوگوں کے گھروں تک بھی, کہ لوگوں کو دیے گئے اپنے گھروں کے ساتھ. درگاہ جو ہمارے ساتھ نیکپور گاؤں ہے ان کو بھی دے دیا. تو یونین کونسل میں ہم نے مطلب پلانٹیشن یہ ہے, اس میں جو عوام کی چیزیں ہیں, جیسے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, ہسپتال, اسکول, ڈسپینسری اور روڈ اور پانی کا سسٹم, ان کے علاوہ باقی بھی ہم ایسے کام کریں گے. جیسے آپ نے عیدگاہ کا مجھے بتایا. جی ابھی عیدگاہ ہمارے گاؤں میں جو عیدگاہ ہے, یہ گروپ جو ہے یہ تو ایک ان کے لیے پلیٹ فارم ہوگا. جو چیزیں ہیں علاقے میں ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں یا کے پی لیول پہ ہیں, یہ اگر آپ نے عالمگیر خان کے فکسڈ کو دیکھا ہوگا تو اس سے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ یہ گروپ ٹیم جو ہے یہ صرف اور صرف سیاسی ایشوز کو نہیں اٹھائے گا. اچھا,
یہ سماجی معاشرتی جو مطلب غلط رواجات ہیں علاقے میں ایریاز میں غیر اسلامی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ان کو ختم کرنے میں کمی آ جائے. اور دوسری بات ہمارے علاقے میں زراعت بہت پیچھے جا رہا ہے. جو ہمارے دادا بابا اور جو ہمارے لوگوں کا اصل جو ہے بزنس کا وہ ہے ذرائع آمدن ہے, ان کو ترقی دینا ہے. جیسے ہماری زمین ہے, لوگوں کی زمین ہے, لوگ دشمنی کرتے ہیں ان کو زمینوں کو مہینوں سالوں بنجر رکھتے ہیں. ان زمینوں کو سیفٹی دینا اور پانی دینا کو ان غربت میں کمی لانے کے لیے, اور سیاسی لوگوں کو بار بار ان کو ریکویسٹ کرنا, یاد کرانا کہ یہ جو ہے لوگوں کی زمینوں کو ان کے لیے پانی کا جو اسٹوریج ہے, اسمال ڈیمز اور تالاب وغیرہ یہ چیزیں یہ بھی ہمارے ایشوز میں شامل ہے. بادشاہ ایک اور کوشچن ہے میرا آپ سے. جو 2 سال میں جو آپ کے جو ویڈیوز پہ جو ایکشن لیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے جو آنے والے ویڈیوز اور جو آپ سماجی کام کریں گے وہ جیسے آپ کے پچھلے ویڈیوز میں ایکشن لیے جائیں وہ کام ہو جاتے ہیں, آپ کے آنے مستقبل کے بارے میں آپ کے اس کے بارے میں کیا ہے کہ آگے بھی یہ کام اس طرح ہی ہوں گے جس طرح پہلے ویڈیوز پہ ایکشن کیے گئے؟ ساجد بھائی ابھی ویڈیوز پہ اسٹارٹ لیں گے یا نہیں لیں گے لوگ گورنمنٹ یا جو ہم نے عوام میں گروہ نے اتنا فورس بنانا ہے کہ یہ ان پہ پریشر آئے, یہ کام ان سے ہم نکلوائیں جو لوگوں کے کام ہیں. جی تو یہ ایکشن یا لیں یا نہ لیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور بار بار ان کو یاد دلائیں گے. اور عوام کو یہ سمجھ آئے کہ یہ غلط ہے, مطلب عوام کو سمجھ بھی آئے, عوام کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا حق ہے, بلکہ صرف میرا حق نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو نہیں بول سکتے ہیں, جو آواز نہیں بلند کر سکتے, اپنے رائٹس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ نے خود ہی کرا ہونا ہے. اس کے لیے ہم کسی کو اسلحہ نہیں پکڑ سکتے کہ اسلحے کے زور پہ اس کو, ہم سیاسی سماجی آواز بلند کر کے اپنی آواز میں اتنی طاقت لانی ہے کہ ہم یہ کام نکلوا سکیں. جیسے میں آپ کو بات بتا دوں, ہمارے ڈسٹرکٹ کرک میں 3 تحصیل ہے جی, بانڈا داؤد شاہ, کرک, تخت نصرتی. ہمارے ڈسٹرکٹ کرک میں 23 یونین کونسلز ہیں. کرک میں 9, تخت نصرتی میں 7, بانڈا داؤد شاہ میں 5. ہم 53 ویلیج کونسلز ہیں. جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جیسے بڑے بڑے صوبوں میں کام ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے صوبوں میں کم کام ہوتے ہیں. انصاف نہیں ہے نا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے بڑے گاؤں میں کام نہ ہو, بڑے بڑے گاؤں میں بھی کام ہو, لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو ان کی بیسک نیڈز بھی پورے نہیں ہیں, ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بانڈا داؤد شاہ کے جو چھوٹے گاؤں ہیں ان میں گیس نہیں ہے, جو بڑے گاؤں ہیں اس میں گیس ہے. میں بانڈا داؤد شاہ کی مثال دے رہا ہوں. اب کرک کے گاؤں میں, کسی بڑے گاؤں میں آپ بیسک نیڈس تو کم از کم پورے ہوں گے نا. بجلی کے علاوہ, بجلی کا تو سب کا پرابلم ہے, پانی ہوگا, گیس ہوگا, روڈ ہوگا, اسکول ہوگا, ڈسپینسری اسپتال بھی ہوگا. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیکھو, نہ پانی ہے, نہ اسپتال ہے, نہ ڈسپینسری ہے, نہ اس میں سڑک ہے, نہ اس کا پانی ہے. اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان چھوٹے گاؤں کی جو آواز ہے ان میں پاور نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ ہے, ہر کوئی علیحدہ علیحدہ سوچتا ہے. اب اس کو اکٹھا کرنا ہے, اس میں ایک طاقت لانا ہے اس آواز میں. اس آواز کے ذریعے جو ہیں, جو اقتدار میں لوگ ہیں, جو 2.5 ارب جو ہے سالانہ ہمارا کیا ہے, ہمارا رائلٹی ہے کرک کا, تو اب 2.5 ارب کو اگر آپ ایریا ڈیولپمنٹ, میں نے سنا ایریا ڈیولپمنٹ کوئی انہوں نے ادارہ بنایا اس کے لیے, لیکن آپ اگر 2.5 ارب میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کو پریارٹی بنیاد پر بیسک نیڈس پہ توجہ دیں, تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر گھر کو پانی ہوگا, ہر گھر کو روڈ ہوگا, ہر جو ہے گاؤں کو اسکول ہوگا, چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں, اور ان کا پانی کا سسٹم بھی ہوگا. یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں, مطلب یہ ابھی تک نہیں ہے. صحیح. تو اس کے لیے کوئی تو آئے گا نا, کوئی تو آواز اٹھائے گا. کل اٹھائے گا تو آج کیوں نہ کہ ہم اٹھا. صحیح بات. جی,
بادشاہ میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ سے ایک آخری کویشچن کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. جو بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ جو آپ فلاحی کام کر رہے ہو گرو اپ جو ٹیم آپ نے بنائی ہے یہ آپ کسی پولیٹیکل فائدے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہو یا اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہو, آپ کا مستقبل میں کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ زیادہ روشنی ڈالیں اس بات پہ. بہت دلچسپ سوال ہے. میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا نا, میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پالیٹکس اسٹارٹ کی ہے. میں پہلے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا, یونیورسٹی میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا. اس کے بعد میں نے 2012 میں پی ٹی آئی جوائن کی. میں پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ نہیں ہوں یا میں سیاسی نہیں ہوں. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, سوشل یا سماجی کام جو ہے وہ آپ سیاسی کاموں سے الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ سماجی یا سوشل کام کریں گے تو لازم ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہو, آپ کے پاس اتنا جو ہے ان کے لیے بجٹ ہو, ان کے لیے جو ہے آپ کے پاس جتنا, مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں اسپتال بنا رہا ہوں. ایک بندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی ہیلپ کرے گا اس میں. اب اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ سوشل کام بھی نہیں کر سکتے. کریں گے چھوٹے چھوٹے لیول پہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اور سوشلزم یا سوشل ورک اور سیاسی ورک الگ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو جو ہے سیاسی جو پاور ہے اس میں آ کر ہی آپ اپنا جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کی سوچ ہے, وہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی نہیں ہیں. ایک دانشور کہتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں یا کسی سوسائٹی میں ظلم ہے تو سب لوگ سیاسی ہوں گے سوائے دو لوگوں کے, ایک بزدل اور دوسرا خود غرض. اور نہ ہم بزدل ہیں اور نہ ہم خود غرض. تو انشاءاللہ ہم سیاسی جدوجہد اور سماجی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین, یہاں پہ انٹرویو کا اختتام ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ بادشاہ ہٹک نے انٹرویو کیا اور میں خود اس چیز سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں خود جو ہے نا اس کا ایک ٹیم ممبر بنا ہوں کیونکہ میں نے جو ویڈیوز دیکھے ہیں, جو ایکشن لیا گیا, مجھے اس چیز نے بہت متاثر کیا. اور انشاءاللہ بادشاہ کے ساتھ میں پاکستان جا کے میں اس چیز کو فائنینشلی اور اس کو پورا ٹائم دوں گا, اس کو سپورٹ کروں گا اور ہم ان فلاحی چیزوں میں کام کریں گے. اور تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا. اور لاسٹ میں بادشاہ آپ اپنے خیالات اظہار کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ میں آپ کو آپ کے جو معصومانہ سوالات ہیں, آپ تو ان کو سخت کہتے ہیں لیکن جو آپ کے سوالات ہیں جو بالکل جنون سوالات ہیں, ان کے جوابات کے لیے آپ نے مجھے بلایا اور یہاں پہ آپ نے میری مہمان نوازی کی اور آپ نے مجھے ٹائم دیا. جو آپ کے ساتھ ساتھ جو ہم حلال معاش کے جو اس میں سوچ پہ دبئی آئے ہیں یا یو ای میں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو مشن ہے وہ بھی ان کے لیے بھی ہم ٹائم نکالتے ہیں. آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, لوگ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ان سب کا شکریہ. اور آپ سب کو میں سلام کہتا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ گروپ جوائن کریں. اور گروپ جو ہے انشاءاللہ ہم آ کے پاکستان ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے, اپنا منشور بھی لوگوں کو دیں گے, اور جو ہم کیا کریں گے آگے وہ بھی بتائیں گے. اور انشاءاللہ بہت دلچسپ پریس کانفرنس کریں گے. اور ہمارے جو خٹک اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہے انہوں نے بھی بھرپور شرکت جو ہے یقین دلایا ہے. تو انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ بادشاہ, تھینک یو. آپ کے اتنے مصروف میں